حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خانہ کعبہ دا طواف کر رہے ہیں تو اس درمیان انہوں نے ویکھا کہ ایک آدمی طواف کردے ہویا ہر قدم تے بڑے اخلاص دے نال بڑی محبت دے نال درود شریف پڑھدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس دے کول پوچھا کہ نوجوان کہ تو طواف دیاں تسبیح و تحلیل کیوں نہیں پڑھدا؟ طواف دیاں کچھ مخصوص تسبیح ہیں، مخصوص دعاواں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو وہ مخصوص دعاواں کیوں نہیں پڑھدا جو طواف دیاں دعاواں ہیں؟ تیرے کول کی دلیل ہے کہ تو ہر قدم تے درود پاک پڑھدا پیا؟ تو نوجوان آکھن لگا کہ تسی دسو کہ تسی ہنے کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے دسا اپنا تعارف کروایا کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا چچا زاد حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ ہاں۔ تو آکھن لگا کہ اگر تسی حضور دے قرابت دار نہ ہوندے تو میں تھانوں کدے بھی نہ دستا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کی گل نہ دسدا؟ تو آکھن لگا کہ ایک عجیب کہانی ہے کہ جس دی بنا تے میں ہر قدم تے درود پاک پڑھ۔ میں اور میرا باپ حج دے ارادے نال گھروں نکلے، رستے دے وچ میرا باپ بیمار ہو گیا، میں اس دی خدمت کردا رہا، علاج معالجہ بھی کردا رہا، آخر موت دا وقت مقرر ہے۔ تو ایک دفعہ میں رات دے ٹائم اپنے والد دے سرہانے بیٹھا تو اس دوران میرے والد دی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور وہ وفات پا گیا۔ جدو میرا والد فوت ہویا تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میں بڑا پریشان ہویا کہ ایک غیر علاقے دے وچ کہ جتھے میرا کوئی سواں بھی نہیں ہے، میری کوئی مدد کرن والا بھی نہیں ہے، کوئی آس پاس بھی نہیں ہے، مسافرت دی حالت دے وچ میرے والد دا انتقال ہویا۔ مینوں بہت دکھ آ، لیکن اس تو بڑا دکھ یہ ہا کہ جویں میرے والد دا انتقال ہویا یا اس دی روح پرواز کیتی تو اس دا چہرہ بگڑ گیا، رنگ سیاہ ہو گیا اور چہرہ اتنا زیادہ سیاہ ہویا کہ مینوں خوف آن لگ پیا، مینوں وحشت ہون لگ پئی۔ میں جلدی دے نال اپنے والد دے چہرے نوں کپڑے دے نال چھپا دیتا اور اسے پریشانی دی حالت دے میں بیٹھا کہ میری اکھ لگ گئی، میری اکھ لگی، مقدر جاگے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام جدو تشریف لے کے آئے تو ماحول معطر ہو گیا، خوشبوواں آن لگ پئیاں۔ میں ویکھا آقا کریم علیہ السلام خرامہ قدم مبارک رکھ دے میرے کول تشریف لے کے آئے اور میرے والد دے چہرے تے آ کے انہوں نے ہاتھ پھیرا۔ بس حضور دے ہاتھ پھیرن دی دیر آئی کہ میرے والد دا چہرہ چوندویں رات دے چند تو زیادہ چمکن لگ پیا۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تساں اس غریب الوطنی دی حالت دے وچ ساڈے تے کیویں کرم نوازی فرمائی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ تیرا والد بڑا گنہگار آ، اگرچہ اس دی ساری زندگی گناہاں دے وچ گزری، لیکن اس دے نال اس دا ایک معمول ہا کہ وہ روزانہ میری ذات گرامی تے کثرت دے نال درود پاک پڑھدا، لیکن جدو تیرے باپ دا انتقال ہویا تو اس دے گناہاں دی شامت دی وجہ تو اس دا چہرہ سیاہ ہو گیا، لیکن میرے نال تو اس نے وفا کیتی ہے، میری ذات درود پاک پڑھدا ہا تو میں اس دا درود پاک ضائع نہیں ہون دیتا۔ میں آ کے اس دے چہرے تے ہاتھ پھیرا ہے جس دی بدولت اس دے گناہ زائل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس دے چہرے نو نور عطا کر دیتا۔ فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ السلام چلے گئے، میری آنکھ کھلی تو میں ویکھا کہ میرے والد دا چہرہ 14ویں رات دے چند تو زیادہ چمکدا پیا۔ بس میری زندگی دے وچ یہ واقع ہویا ہے جس تو بعد میں اپنا معمول بنا لیا کہ میں کثرت دے نال حضور دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھنا، میں جس جگہ تے بھی ہوں میں درود پاک پڑھنا، میں خانہ کعبہ دا طواف کردا پیا، میں بجائے دعاواں پڑھن دے میں اس جگہ تے بھی ہر قدم تے درود پاک پڑھدا پیا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو بھی
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے کثرت دے نال درود پاک پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندے نے کہ میں ایک رات کوئی کپڑا سی رہی آئی تو میرے ہاتھ دے وچ سوئی آئی، ہوا دے ایک ایسا جھونکا آیا کہ چراغ بجھ گیا اور میرے ہاتھ دے وچ سوئی ڈگ پئی۔ میں پریشان آئی، سوئی تلاش کر رہی ہے رات دے ٹائم اور اندھیرے دے وچ، گھر دے وچ کوئی چراغ بھی نہیں ہے، جو جلدا پیا ہا وہ بجھ گیا ہا، تو میں سوئی تلاش کر دی پیا کہ اس دوران حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جیویں ہی حجرے دے وچ قدم رکھا تو فرماندے نے کہ اتنی روشنی ہوئی، اتنے نور وسے کہ میں اپنی ڈگی ہوئی سوئی تلاش کر لئی۔ صحابہ فرماندے نے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو گفتگو فرماندے تو سامنے دیواراں تے آقا کریم علیہ السلام دے چہرے دا عکس پیندا۔ آقا کریم علیہ السلام جدو تبسم فرماندے حضور مسکراندے تو دنداں دے وچوں نور دیاں کرناں چھن چھن کے باہر آندیاں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا منور اور نورانی چہرہ بنایا تھوڑا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ افسوس، ہزار افسوس جڑا بندہ قیامت والے دن میری زیارت تو محروم رہ گیا۔ تو میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد نصیب کون ہے جڑا قیامت والے دن تھوڑی زیارت تو محروم رہے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ وہ بخیل ہے۔ تو میں عرض کیتی یا رسول اللہ بخیل کون ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل وہ شخص ہے کہ جس دے سامنے میرا ذکر کیتا جاوے، میرا نام لیا جاوے اور میری ذات تے درود پاک نہ پڑے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ دن یا رات دے وچ 100 دفعہ میری ذات تے درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس دیاں 100 حاجتاں پوریاں کرے گا، 30 دنیا دے وچ اور 70 آخرت دے وچ۔ اور حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو کثرت دے نال اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے کثرت دے نال درود پاک پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر تسی ساڈے چینل نو اجے تک سبسکرائب نہیں کیتا تو اس نو سبسکرائب کر لو، انشاءاللہ اس تے تھانوں بہت اچھی ویڈیوز ملدیاں رہن گیاں۔ والسلام۔